ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. جو اسلام آباد میں حالات بن رہے ہیں, جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, کیپٹل لاک ڈاؤن جو بن رہا ہے, جو صورتحال بن رہی ہے, جو ہم نے جہتیں اور جو ڈائمینشن اور جو اینگلز آپ کو سمجھائے ہیں, دراصل وہ کس رخ کی جانب جا رہے ہیں یہ واضح نظر آ رہا ہے. یہ جو حالات بن رہے ہیں یہ سیاسی کشمکش کی طرف جا رہے ہیں اور تناؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خراب سے خراب تک ہو سکتے ہیں اگر سیاسی تدبر کا مظاہرہ نہ کیا گیا. ہم ان سب چیزوں کا اور جو سوالات ہم نے اٹھائے ہیں ان کا جواب لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے سینئر صحافی رانا طاہر محمود صاحب, رسول بخش رئیس صاحب ویڈیو پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. رسول بخش صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, یہ جو ابھی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت, جو پی ٹی آئی اور حکومت کی دھینگا مشتی چل رہی ہے, دراصل یہ سیاست کا کون سا رنگ ہے؟ اور ذرا ہمیں تفصیل سے سمجھا دیجیے گا کہ جب ہم سیاسی پینترے بازیوں اور جمہوریت کے اصولوں کی بات کرتے ہیں تو جو اب کا بنا ہوا سیاسی ماحول ہے, کیا انہی سیاسی پینترے بازیوں اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہے؟ یہ ہے کیا دراصل؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سیاست کا رنگ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, دونوں جانب سے, حکومت کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, وہ جو جمہوریت روایتی طور پر پختہ جمہوریت کا جو رنگ ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اس کے اصول ہوتے ہیں اور ادارے ہوتے ہیں, جو ادارے اگر کوئی کنفلکٹ پیدا ہوتی ہے معاشرے کے اندر تو اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ماضی میں بھی جب تحریکیں حزب اختلاف کی طرف سے چلائی گئی حکومت کے خلاف تو بات اس پر آئی کہ ہم نے حکومت کو کام نہیں کرنے دینا, اور حکومت نے وہ رویہ اختیار کیا کہ ہم نے سب کو جیلوں میں ڈالنا ہے, بند کرنا ہے, پولیس کو استعمال کرنا ہے, ہر وہ ذریعہ استعمال کریں گے جس سے کہ حزب اختلاف کو حکومت گرانے سے روکا جائے. یہ تصادم ذوالفقار علی بھٹو اور پی این اے کے درمیان میں ہوا تو ہم نے اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ ملٹری نے انٹرونشن کی. ایوب خان اور اس کے خلاف جو تحریک چلی تھی اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ فوج اقتدار میں آ گئی. تو یہ جو ماحول اس وقت پاکستان کے اندر تصادم کا بن رہا ہے یہ ایک پاور سٹرگل ہے, اور ماضی میں بھی جو پاور سٹرگل ہے اور اس کی جو شکلیں نکلی ہیں کہ وہ ذاتیات کی جنگ ہو گئی ہے, اصولوں کی جنگ نہیں, ذاتیات کی جنگ. یہاں بھی کہ ایک دوسرے کے اوپر جس قسم کے حملے ہو رہے ہیں, اصولوں کی بات تو ہوتی ہے کہ جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے نظام کو بدلنا ہے, کرپشن کو ختم کرنا ہے, اور نواز شریف کو اور جو اس کا خاندان اس کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے. پاناما کرپشن کے حوالے سے ادارے کمزور ہیں, وہ نہیں کچھ کر رہے, تو اس لیے ہمیں حکومت کے خلاف ہم ایجیٹیشن کر رہے ہیں. کہ بات یہ ہوتی ہے کہ اختلافات جمہوریت میں ہوتے ہیں لیکن ان کو حل کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو پاکستان میں وہ سیٹلڈ نہیں ہے, اور جب وہ سیٹل نہ ہو تو پھر اس قسم کا ٹکراؤ, اس قسم کا تصادم, اس قسم کی شخصیات کی جنگ اور اس قسم کی پاور سٹرگل ہمارے سامنے جس طرح سے ہے اس طرح سے ہوتا ہے. یہ صرف پاکستان اور ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ کہ جمہوریت میچور نہیں ہے. رائٹ, میرے ساتھ ہی رہے گا رسول صاحب. میں ذرا زرار کھوڑو صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, کراچی. زرار صاحب, وہاں کراچی میں کیا امیج ہے, اب وہاں کیا سوچا جا رہا ہے سندھ بھر میں, یہ جو سارا ماحول ہے یہ کس طرف لے کر جا رہا ہے, اور سیاسی صورتحال جو بن رہی ہے یہ دراصل بن کیا رہی ہے, کیا سمجھ آ رہا ہے اس کا؟ دیکھیں, جہاں بھی جا رہا ہے بہتری کی طرف تو نہیں جا رہا نا. جیسے آپ نے ابھی کہا یہ اب ایک صوبے اور وفاق, بلکہ کچھ لوگوں سے آپ بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی لڑائی شروع ہو گئی ہے, اور یہ اگر ایسا ہے بھی نہیں تو یہ تصور بہت خطرناک ہے. اب دیکھیں, اس میں پرویز خٹک کا رویہ بھی درست نہیں ہے, لیکن بنیادی ذمہ داری میری نظر میں وفاق پر ہی آتی ہے, کیونکہ اس چیز میں پھنس جانا بہت آسان ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے. ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے, اور کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ ایک وزیر اعظم نے ہر ایک کوشش کی ہے کہ پینما لیکس پر کوئی انکوائری نہ ہو, نہ ٹرمز آف ریفرنس پر کوئی بات ہو, نہ اپوزیشن کی ڈرافٹ بل پینما پر بات ہو. تو اگر آپ ہر پوائنٹ پر obstruct کریں گے, ہر پوائنٹ پر یہ تصور پیدا کریں گے کہ جی میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار نہیں ہوں, تو انفارچونیٹلی معاملے اسی طرح ہی بگڑیں گے.
اب فرض کریں کہ اگر آپ نے کرنے دیا عمران خان کو لاک ڈاؤن کرنے دیتا، کتنی دیر لاک ڈاؤن کر لیتے؟ 1 دن 2 دن؟ شہر کو بند کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. پہلے پی ٹی آئی ویک وکٹ پہ تھی، لیکن اب حکومت جی کے جس طرح کا رویہ ہے، خیبر پختونخوا کا لنک کاٹ دیں آپ، روڈ لنکس کاٹ دیں آپ، اس سے تو مطلب آپ پی ٹی آئی کی سپورٹ بڑھا رہے ہیں میری نظر میں. لیکن رسول بخش رئیس صاحب، جس طرح زرار صاحب فرما رہے ہیں، ایک سے پہلے رانا صاحب نے فرمایا جو پی ٹی آئی راستہ اپنا رہی ہے اور جو حکومت اس کے لیے رد عمل شو کر رہی ہے، دونوں اطراف سے جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ سیاسی، اخلاقی اور قانونی اعتبار سے راستے ٹھیک ہیں؟ اگر نہیں ٹھیک ہے تو پھر اصل راستہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ دونوں فریقین کے لیے مشورہ کیا ہے آپ کا؟ میرا خیال یہ ہے کہ دونوں فریقین کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کریں. سیاست اس بات کا نام ہے کہ درمیانی راستہ ہم کیسے نکال سکتے ہیں. سیاست اور جمہوریت اس بات کا نام ہے کہ سیاسی حل تلاش کیا جانا چاہیے، اور سیاسی حل صرف اداروں کے ذریعے سے اور بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے. اس کے لیے پارلیمان بھی موجود ہے، اس کے لیے باقی سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں، اس کے لیے سپریم کورٹ عدالتیں بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتساب کے ادارے ہیں وہ بھی موجود ہیں. لیکن عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ادارے جو ان حالات کو بہتر کر سکتے ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے، اور وہ حکومت کے تابع ہو گئے ہیں، وہ خود مختار نہیں ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ادارے واقعی کمزور ہیں، ادارے خود مختار نہیں ہیں جس طرح سے احتساب کے ادارے ہیں، اور عدالتیں وہ اس طریقے سے مؤثر طریقے سے اور مستعدی سے کام نہیں کرتی جس طرح کرنا چاہیے تاکہ اس قسم کے مسائل پیدا نہ ہوں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی راستہ نکالا جائے. لیکن راستہ نکالنے کے لیے جو طریقہ کار پی ٹی آئی نے اختیار کیا ہے، اخلاقی لحاظ سے یا قانونی لحاظ سے یہ حکومت کہتی ہے کہ وہ درست نہیں ہے. پھر جو حکومت نے طریقہ اختیار اپنایا ہوا ہے اس کے بارے میں پی ٹی آئی اور باقی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ درست نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سیاست کی جو اخلاقیات ہے وہ اپنی اخلاقیات ہوتی ہے، اس میں پاور سٹرگل ہوتی ہے، لیکن پاور سٹرگل کو ذرا قانون کے دائرے میں لانے کے لیے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو مضبوط ہونا چاہیے. چونکہ ادارے مضبوط نہیں ہیں تو ہر ایک فریق ماضی میں بھی اور اب بھی جو اس پاور سٹرگل میں اقتدار کی جنگ میں یا کرسی کی جنگ میں شامل ہے وہ اپنا جواز قانون سے بھی پیش کرتا ہے، اپنا جواز اخلاقیات سے بھی پیش کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ قانون اور اخلاقیات پی ٹی آئی کی طرف یا جو حکومت ہے اس کی طرف سے کوئی تائید حاصل کر رہی ہے یا قابل جواز ہے اخلاقی لحاظ سے یا قانونی لحاظ سے جو حکومت کا رویہ ہے یا پی ٹی آئی کا رویہ ہے. اچھا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ بات چیت کرنی چاہیے. بات چیت کے دروازے دونوں نے ایسا لگتا ہے کہ بند کیے ہوئے ہیں، اور یہ تصادم ناگزیر ہو گیا ہے، اور اس میں جو کچھ پی ٹی آئی کرتی چلی جائے گی یا حکومت کرتی چلی جائے گی اس سے حالات اور بگڑتے جائیں گے. رائٹ. رسول بخش رئیس صاحب، میں نے ایک اور سوال آپ کے آگے رکھنا ہے کہ کیا حکومت نے یہ سارے جو فیصلے ابھی لیے ہیں یہ قبل از وقت تو نہیں لے لیے؟ ذرا میرے دے گا رانا صاحب یہی سوال، یہ جو سارا ماحول بنا ہوا ہے اور جو رسول بخش رئیس صاحب نے جو فرمایا ہے، یہ جو سارا ماحول بن رہا ہے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دو صوبے اور ایک وفاق کی لڑائی بن گئی ہے، ایک ٹرائنگل سی بن گئی ہے. وفاق اندر آنے سے، اسلام آباد میں آنے سے روک رہا ہے، صوبہ پنجاب رکاوٹیں لگا کے موٹر وے اور باقی رستے روک رہا ہے اور گرفتاریاں کر رہا ہے. خیبر پختونخوا اسلام آباد میں آ کر اپنے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اپنے لیڈر کی حمایت کرنا چاہتا ہے. یہ تو تین جو پاورز ہیں پاکستان کی ان کی دھینگا مشتی بن گئی ہے. دیکھیں مرتضیٰ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کو اس سلسلے میں دونوں کو مورد الزام ٹھہرانا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. صورتحال ساری قوم کے سامنے ہے کہ مذاکرات ہوتے رہے، ان کی کتنی نشستیں ہوئیں، حکومت نے کس طرح ان کو سبوتاج کیا. حکومت قطعی طور پر سنجیدہ نہیں تھی، اور میری رائے میں پی ٹی آئی کے پاس واقعتاً کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا. اور جہاں تک وزیر اعلیٰ کے آنے کا تعلق ہے تو یہ کوئی پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جو آ رہے ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب محترمہ بے نظیر کے خلاف جلوس نہیں نکالتے رہے؟ کیا شہباز شریف صاحب آصف زرداری کے خلاف جلوس لیڈ نہیں کرتے رہے جب وہ پریزیڈنٹ تھے؟ تو اور کیا جمہوری ملکوں میں حکومتوں کے خلاف جلوس نہیں نکلتے؟
وہاں پہ ٹریفک جیم ہوتی ہے، سڑکیں بند ہوتی ہیں، تو کیا وہاں پہ طاقت کا اس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ اگر عمران خان اسلام آباد کو بند کرنا چاہتے تھے تو ان کو تو آپ کہتے ہیں شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے، اسکولوں میں عملاً آپ کا جی ٹی روڈ، موٹر وے، فیصلہ آباد، سائیوال، خان، جدھر مرضی جائے ہر طرف بند ہے. تو یہ عوام کے بنیادی حقوق ادھر آئین یہی نہیں ہوتا کہ ایک اگر ملک میں مارشل لا لگ جائے تو آئین معطل ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج عملاً حکومت نے عوام کے آئینی حقوق معطل کر کے آئین کو معطل کیا ہے، اور واقعتاً آئین کو معطل کرنے کے جرم کی سزا ملنی چاہیے. رائٹ. اب زرار صاحب کیا سمجھ آ رہا ہے یہ جو حالات بن رہے ہیں، کیا یہ سارے حالات عمران خان صاحب یعنی پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں ہے یا کہ حکومت کے فیور میں ہے؟ کیا ہمیں ایسے آؤٹ آف کنٹرول حالات کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، رستے ختم ہو گئے ہیں؟ اگر ابھی ہم آؤٹ آف کنٹرول نہیں کہہ سکتے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بہت جلدی چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب بھی اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، جب ایک کانفرنٹیشن پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر نکل سکتی ہیں، اور مجھے تو سب سے بڑا خطرہ یہی ہے. اب دیکھیں، جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا تھا اور عمران خان اس وقت ایک ویک وکٹ پہ آ گیا تھا، کیونکہ اب ان کے پاس چوائس تھی کہ یا تو وہ کھلے عام اسلام آباد ہائی کورٹ کی خلاف ورزی کریں یا تو پھر ان کے حکم پر عمل کریں اور اپنے لاک ڈاؤن کو ایک دھرنے میں تبدیل کر دیں کسی ایسی جگہ میں جہاں شہریوں کی زندگی متاثر نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہوا. حکومت اوور ڈرائیو میں چلی گئی، کنونشن سینٹرز پر چھاپے مار رہے ہیں، روڈ بند کر رہے ہیں، کنٹینرز لگا رہے ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ، گرفتاریاں. تو اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ، اور یہ آئی تھنک ظاہر ہے کہ نواز شریف ڈیلیبریٹلی کانفرنٹیشن کی طرف ہی جا رہے ہیں، حالانکہ اس میں ایک پولیٹیکل سولوشن پاسبل تھی. ابھی بھی کچھ جھلکیاں ہیں. بلاول بھٹو نے بھی ایک اپنا آئیڈیا سامنے کیا ہے کہ اس پر اگر آپ عمل کریں تو ایک سیاسی حل نکل سکتا ہے. اب بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ہماری پوری پارلیمنٹ جن کا کام ہے نیگوشیٹ کرنا، جن کا کام ہے ڈائیلاگ کرنا، جن کا کام ہے مسئلے حل کرنا، وہ اپنا ایک مسئلہ اس طرح کا نہیں حل کر سکی. میرا خیال ہے کہ شاید نواز شریف کی یہ کیلکولیشن ہے کہ جی اگر ابھی شارٹ ٹرم میں پی ٹی آئی کی طرف تھوڑی سمپتھی جاتی بھی ہے تو ابھی الیکشن میں 1.5 سال ہیں اور لوگوں کی یادداشتیں بہت کمزور ہوتی ہیں، وہ بھول جائیں گے. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو پھر وقت ہی بتائے.